السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پلان کے مطابق انہوں نے پوچھوایا اپنے بھائیوں سے کہ تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے ان کی شریعت کے مطابق، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے تاکہ اس طرح وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری تدبیر تھی، ہم نے سجھائی یوسف علیہ السلام کو کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کو رکھ سکے اپنے پاس۔ اب جب بنیامین کے تھیلے سے وہ پیالہ نکلا تو بھائیوں نے کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ انہوں نے کہا اس نے چوری کی ہے تو کون سی ایسی بات ہو گئی ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ اس کے بھائی نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ بنیامین پر الزام لگا ہے تو وہ کہتے ہیں نا مصیبت کے وقت تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بیگ سے یہ نکل آیا ہے پیالہ تو ان کو ہوا کہ ذرا اس سے علیحدہ رکھو اپنے آپ کو۔ اس کا بھائی بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، مطلب ہم اس کے سگے بھائی تھوڑی ہیں، اس کا بھائی تھا نا وہ بھی چور تھا۔ اور یہ کیوں کہا؟ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں، تو ان دو بھائیوں کی تربیت ان کی پھپھی نے کی تھی، ان کی گود میں ہوئی تھی، اور وہ ان کو اتنی محبت کرتی تھی کہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے باپ نے چاہا کہ واپس لے لوں، تو ان کی پھپھی نے کہا نہیں میں تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور باپ نے کہا میں بھی اپنے سے دور نہیں رکھ سکتا، تو پھپھی نے کیا کیا؟ کہا جاتا ہے ایک بیلٹ تھی وہ یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھتی، اور چوری کی اس وقت بھی یہی سزا تھی کہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا جس کی چوری کی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامان سے جب یہ بیلٹ نکلی تو یہ پھپھی کے پاس ہی پھر رہے۔ یہ سب ایک بہانہ تھا۔ خیر یہ بات میں کھل بھی گئی تھی، لیکن ان بھائیوں کے مطابق تو یوسف علیہ السلام کہیں مر چکے ہیں نا، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کو اتنا بھی نہ ہوا کہ کوئی نہیں ہے اگر تو ان کا نام برائی کے ساتھ نہ لیں۔ ابھی بھی انہوں نے دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ بات لگائی، اب یوسف علیہ السلام سامنے سن رہے ہیں اور پاور بھی ہے ان کے پاس۔ کوئی بات ہو جائے نا بندہ ایک دفعہ صبر کرتا ہے، دو دفعہ صبر کرتا ہے، تیسری دفعہ اگر وہ بات ہو جائے تو بندہ کہتا ہے مجھے اب صبر نہیں کرنا، میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہاں پر بھی خاموش رہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں۔ کون سی بات؟ کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور مجھے سب پتہ ہے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، نہ ہی آئیڈینٹیٹی اپنی ظاہر کی، نہ ہی یہ بات ظاہر کی کہ میں نے کب چوری کی تھی۔ چاہتے تو اچھی خاصی دھلائی کر سکتے تھے، ان کے سامنے ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں بھائی۔ اچھا جو الزام یوسف علیہ السلام پر پہلے لگا تھا نا، تو کہا نا کہ پہلے الزام صاف کرواؤ مجھ سے پھر جیل سے نکلوں گا، لیکن ادھر بھائی کے الزام پر خاموش رہے، اس لیے کہ کبھی کبھی خاموشی ہی بہتر ہے۔ اب کوئی کچھ کہہ دے کچھ بول دے تو ضروری نہیں کہ میں ہر ایک کے پیچھے چل پڑوں کہ اس کو بھی ابھی بتاتی ہوں، اس کو بھی بتاتی ہوں، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا، نہیں، بلکہ کبھی کبھی جانے بھی دیں۔ اس طرح تو پھر انسان کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتا، لوگ تو بولتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ جو پہلے الزام لگا تھا نا اس کے آگے کانسیکوینسز تھے، اس لیے اس الزام کو صاف کروایا، یہاں پر اگنور کیا، خاموش رہے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، اب یہ دل ہی دل میں انہوں نے خود سے کہا، انتم شر مکانن، اب یہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ تم بدترین ہو مرتبے میں، اب یہ دل ہی دل میں بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بدترین ہو تم مرتبے میں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، بے گناہ پر الزام لگا رہے ہو۔ واللہ عالم بما تصفون، اللہ جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، میں نہیں بھی بولوں نا تو اللہ کو تو پتہ ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، بھائیوں نے جب اپنی دل کی بھڑاس نکال دی نا تو یاد آیا، اوہو ہم نے تو باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو تو ہم ساتھ لے کر ہی جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، یہ بنیامین کا جو باپ ہے نا، یہ مجرم جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، آپ ایسا کریں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لیں، ہم بھائی میں سے نا کسی کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو جانے دیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، آپ بڑے نیکوکار ہیں۔ بھائیوں نے آج خود کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام محسن ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اچھائی ہی کا معاملہ کیا نا تھرو آؤٹ،
اور محسن کیا ہے؟ برے کا بدلہ بھی اچھا کر کے دینا۔ تو کہا آپ ہمارے ساتھ احسان کریں۔ احسان مشکل کام ہے نا، لیکن اس میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں اس سٹوری میں کہ صبر ہے اور احسان ہے، صبر اور احسان۔ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، اس کو جواب بھلائی سے دینا بہت مشکل کام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم سے نہیں ہوتا، تو جنت تو ڈھکی ہی مشکلات سے ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا جنت کا راستہ بہت آسان ہے، یہ تو ہے ہی مشکل راستہ، اور مشکل میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو ان بھائی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے محسن کے الفاظ نکلوائے۔ بھائی کی نظر سے یہ یوسف علیہ السلام کو جو دیکھ رہے تھے نا، تو کہہ رہے تھے چور ہے وہ، تو ایک جیلسی حسد تھی نا، خواہ مخواہ کی جیلسی تھی، لیکن ایک تھرڈ پرسن، ایز اے تھرڈ پرسن کی نظر سے دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو محسن ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے پاس اب اتنی پاور ہے، حسن و جمال بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، بڑا عہدہ بھی ہے، پھر بھی ان کی باتوں کو برداشت کیا، خاموش رہے۔ اس سے بڑی کوئی مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ ان کو چور کہہ کر انہی کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں نا۔ اللہ اکبر۔ قال معاذ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ڈیفرنٹ تھی، چاہتے تو جانے دیتے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم الگ تھا۔ تو کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده۔ اللہ کی پناہ اس بات کے کہ ہم کسی اور کو لے لیں سوائے اس کے جس کے پاس سے ہم نے پایا اپنا سامان، مطلب ہم کسی اور کو دھر لیں اور اس شخص کو چھوڑ دیں جس کے پاس سے ہمیں پیالہ ملا ہے۔ انا اذا لظالمون، تب تو ہم بڑے ظالم ہوں گے اگر ہم ایسا کریں گے۔ فلما استيئسوا منه، اب جب وہ مایوس ہو گئے نا، اب یہاں پر سین اور تا کے ساتھ استيئسوا آیا ہے، مطلب ان بھائیوں نے بڑی کوشش کی، پورا زور لگایا کہ کسی طرح اپنے بھائی کو یہاں سے لے جائیں، نکلوا لیں، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ جب مایوس ہو گئے نا، خلصوا نجیا، تو الگ ہو کر اب مشورے کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے کہ کیا کریں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے بھائی نے، یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو۔ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے باپ نے تو تم سے پکا وعدہ لیا ہوا ہے اللہ کے نام پر، کیسے ہم واپس چلے جائیں؟ ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور پہلے ہی یوسف کے معاملے میں تم پر الزام لگا ہوا ہے، پہلے ہی کمی کوتاہی تم کر چکے ہو۔ فرّطتم، تم نے کی ہوئی ہے، خود کو مطلب صاف بچا لیا۔ اس بھائی نے کہا کہ اس وقت بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ یوسف کو کوئی نقصان پہنچے، تم لوگ ہی چاہتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی تھی، کوتاہی کی ہے ہم نے۔ اب ایک اندر گلٹ تھا، تو کہا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، میں تو ہرگز اس زمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا باپ نہ مجھے اجازت دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، مجھے موت دے دے یا میرے لیے کوئی اور راستہ نکالے، یا اللہ میرے باپ پر کوئی وحی بھیج دے کہ یہ سب ہو گیا ہے، ادروائز میں یہاں سے نہیں جا رہا۔ اور کس منہ سے جاؤں؟ پکا وعدہ کر کے ہم آئے ہیں باپ سے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور بہت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ۔ بڑے بھائی نے اور بھائیوں سے کہا ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ جاؤ باپ کی طرف، فقولوا، ان کو کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، ہم نے نہیں دیکھا اس کو، الا، مگر، بما علمنا، جو ہمیں معلوم ہوا ہے، مطلب ہم اسی کی گواہی دے رہے ہیں جو ہمارے سامنے تھا، یعنی جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہم وہی بات کہہ رہے ہیں۔ دوسرا مطلب کہ آدمی نے پوچھا تھا نا کہ تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے، ہمیں کیا پتا تھا، وما كنا للغیب حافظین، ہم کوئی غیب تھوڑی جانتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا بھائی اس کے اندر انوالو نکلے گا، ورنہ ہم یہ بات ہی نہ کرتے کہ چور کی کیا سزا ہے۔ جو ظاہر میں بات تھی، جو ہمیں معلوم تھا کہ چور کی یہ سزا ہوتی ہے، تو ہم نے وہی بات کہہ دی، کیونکہ بھائیوں کو پتا تھا کہ باپ نے یقین نہیں کرنا بات کا، اور یہی سمجھنا ہے کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر اس کو پھنسایا ہوگا۔ تو کہا بڑے بھائی نے کہ اگر باپ یقین نہ کرے بات کا تو ان کو کہنا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، یعنی سارا شہر جانتا ہے، آپ جا کر پوچھ لیں،
اگر آپ کو ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے نا تو آپ خود جا کر پوچھ لیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور آپ قافلوں والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب بھائیوں نے باپ کے پاس جا کر یہ سب بتا دیا۔ اب یعقوب علیہ السلام پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا صدمے کا، پہلے ہی ایک بیٹا گم تھا، اب اوپر سے ایک اور آپ امیجن کریں اس وقت کو جب نہ فون ہوا کرتے تھے، نہ کوئی میسج تھا، نہ کوئی ٹیکسٹ تھا، کہاں جا کر تلاش کریں، بالکل اجنبی جگہ، کس سے پتہ کروائیں؟ تو فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آسان کر دیا ہے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، ایک برائی کا کام تمہارے نفسوں نے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ اور واقعی میں انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو کبھی بھی اس کو برائی سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ اس کا نفس اس سے کنونس کرتا ہے۔ اتنی بھی کیا بری بات ہے اس میں، اچھائی بھی تو ہے اس میں، دوسرا پہلو بھی دیکھو نا، اس طرح وہ کام کرواتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور یہی سمجھا کہ خود ہی انہوں نے بات بنائی ہے، تو فرمایا فصبر جمیل، فرمانے لگے صبر ہی اچھا ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا ان سب کو میرے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو اور بڑا بیٹا، سب کو اللہ تعالیٰ میرے پاس واپس لے آئے گا۔ تو کہا صبر ہی اچھا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ وہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا حکمت ہے اس میں۔ اور فصبر جمیل میں ایک بات کہ کبھی بھی اچھے حالات میں اگر آپ بیٹھے ہو نا تو کبھی صبر کی دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے بہترین صبر عطا کر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ پہلے مجھ پر مصیبت آئے تو میں پھر اس پر صبر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ عافیت کی دعا مانگا کرو۔ ہاں اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس پر یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پر صبر عطا فرما۔ اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ایک بیٹا نہیں مل رہا اب 2 اور چلے گئے، بس سب ختم ہو گیا، کیا رہ گیا باقی، نہیں، بلکہ پازیٹیو رہے، کہا امید ہے کہ اللہ ان سب کو واپس لے آئے گا، اور کہا کہ وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے، ذرا بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور یہی چیز انسان کو راضی رکھتی ہے۔ اگر انسان یہ 2 صفات بھول جائے تو پھر وہ یہی کہے گا نا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں میرے علم کے مطابق تو یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے علم کے مطابق تو فلاں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا، میرے علم کے مطابق تو فلاں کو مر جانا چاہیے تھا، وہ تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ تو انسان جب یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے تو پھر وہ ہر چیز پر آبجیکشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آگے آیات دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔